مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اللہ کے خزانے بیش بہا ہیں، اللہ کی جنت بہت بڑی ہے، اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آنے والی، لیکن وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ جو اپنی نیت کو درست کر لے، اللہ کا قرآن پڑھے، درست نیت کے ساتھ پڑھے، اپنے بچوں کو قرآن پڑھائے، درست نیت کے ساتھ پڑھے۔ یاد رکھیے اس مادہ پرستی دور میں نیت کی تصحیح بہت ضروری ہے۔ قرآن پڑھنے والوں کے لیے، قرآن پڑھانے والوں کے لیے نیت کی تصحیح کی بہت ضروری ہے۔ وہ کام بھی کیا جائے، جو فعل بھی کیا جائے، جو دین کی خدمت کی جائے، جو بھی عمل کیا جائے، وہ صرف اور صرف اللہ کی رضا مقصود ہو، اللہ کی خوشنودی مقصود ہو، اللہ کے علاوہ کسی کی کوئی رضا مقصود نہ ہو۔ ورنہ یہ بات یاد رکھیے، قیامت والے دن سب سے پہلے جس کو جہنم میں ڈالا جائے گا وہ صاحب علم لوگ ہوں گے۔ قیامت والے دن جس کو سب سے پہلے جہنم میں ڈالا جائے گا وہ سخی لوگ ہوں گے، جو صاحب ثروت لوگ ہوں گے۔ قیامت والے دن سب سے پہلے جس کو جہنم میں ڈالا جائے گا وہ مجاہد ہوگا۔ یہ آسان بات نہیں ہے۔ اپنی جوانی کے قیمتی ایام، اپنی جوانی کے قیمتی ماہ و سال اس علم کے لیے قربان کر دیے جائیں، اور دنیا کا کوئی ہنر نہ سیکھا جائے اور اللہ اور اس کے رسول کا دین سیکھا جائے۔ یہ کوئی آسان بات نہیں ہے کہ محنت سے، مشقت سے اور بڑی تگ و دو کے بعد حلال مال حاصل کیا جائے اور بغیر کسی وجہ کے صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے وہ کسی اور کو دے دیا جائے، اللہ کے راستے میں تقسیم کر دیا جائے۔ یہ کوئی آسان بات نہیں ہے کہ انسان ہجرت کر جائے، انسان اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ دے، انسان اپنے مال متاع کو چھوڑ دے، انسان بیوی بچوں کی محبت کو قربان کر دے اور اللہ کے راستے میں نکل پڑے اور جا کے جذبہ جہاد کے تحت اللہ کے راستے میں اپنی گردن کٹا دے۔ لیکن قیامت والے دن یہ مجاہد جہنم بھی جا سکتا ہے، قیامت والے دن یہ سخی جہنم بھی جا سکتا ہے، قیامت والے دن یہ عالم، قیامت والے دن یہ صاحب قرآن جہنم بھی جا سکتا ہے، اگر اس کا علم اللہ کے لیے نہ ہوا، اگر اس کے علم کا پھیلانا اللہ کے لیے نہ ہوا، اگر اس سخی کی سخاوت اللہ کے لیے نہ ہوئی، اگر اس کا اللہ کے راستے میں مال دینا اللہ کے لیے نہ ہوا، اگر اس مجاہد کا جہاد اللہ کے لیے نہ ہوا، اگر اس کا خون بہانا اللہ کے لیے نہ ہوا، اگر اس کا جہاد میں قربانی دینا اللہ کے لیے نہ ہوا، بلکہ لوگوں کے دکھلاوے کے لیے ہوا، بلکہ ریاکاری کے لیے ہوا، بلکہ واہ واہ سننے کے لیے ہوا، بلکہ لوگوں سے تعریف سننے کے لیے ہوا، تو قیامت والے دن یہی علم، قیامت والے دن یہی سخاوت، قیامت والے دن یہی جہاد جہنم میں لے کر جائے گا۔ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ جس شخص نے آخرت کا ارادہ کر لیا، آخرت کا ارادہ، نیت درست کر لی، اپنا رخ اللہ کی طرف موڑ دیا، انی وجہت وجہی للذی، اللہ کے لیے سارا کچھ ہے، جس نے قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی، میری نمازیں، میری قربانیاں، میرے صدقات، میرے خیرات، میرا پڑھانا، میرا پڑھنا، میرا صدقہ خیرات، میرا مجاہدہ، نسکی ومحیای ومماتی، میرا جینا، میرا مرنا، للہ رب العالمین، صرف اور صرف اللہ کے لیے۔ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ جس نے نیت کی تصحیح کر لی، جس نے اپنی نیت کو پاک اور صاف کر لیا۔ موجودہ زمانے میں بہت مشکل ہے، اس سوشل میڈیا کے دور میں، اس دکھلاوے کے دور میں، اس اپنی واہ واہ سننے کے دور میں، اس حب جاہ کے دور میں، اس حب جاہ کے دور میں، اس حب مال کے طلب کے دور میں اپنے آپ کو اللہ کی رضا کے لیے وقف کر دینا، اللہ کی رضا کے لیے مال خرچ کر دینا، اللہ کے رضا کے لیے دین کے لیے قربانیاں دینا، اپنی جان قربان کر دینا، یہ بڑا مشکل ہے، لیکن کوئی مشکل نہیں ہے اس شخص کے لیے وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ جو آخرت کا ارادہ کر لے، جس کو دنیا سے کچھ مطلوب مقصود نہ ہو، جس کا مقصد صرف اور صرف اللہ کی رضا ہو، جس کا مقصد صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنا ہو، جس کا مقصد صرف اور صرف اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا ہو۔ اور اللہ کیا فرماتے ہیں وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا اور اس نے کوشش کی ایسی کوشش جیسی کوشش کرنی چاہیے۔ ہمیشہ دین کا کوئی بھی کام کیا جائے
تو یہ بات ذہن نشین رکھیں کہ وہ کام اسوہ حسنہ کے مطابق ہو، وہ کام اللہ کے بتائے ہوئے حکم کے مطابق ہو، وہ کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو، وہ کام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کے طریقے کے مطابق ہو، وہ زندگی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کے طریقے کے مطابق ہو، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور اس کا ایمان بھی مضبوط ہو۔ ذرا سا کہیں سے پانی نکل آیا، ذرا سا کہیں سے شفا ملنا شروع ہو گئی، ذرا سا کہیں سے کوئی ما فوق الفطرت کام دیکھ لیا تو ایمان بگاڑ نہ لے، اللہ کی ذات پہ کامل ایمان رکھے، اللہ کی ذات پہ کامل یقین رکھے، عالم الغیب ہونے کا یقین رکھے، ہر فائدے کا، ہر نقصان کا، ہر بچہ دینے کا، ہر بچی دینے کا، ہر قسم کے نفع کا، ہر قسم کے نقصان کے حکم کا صرف اور صرف ذمہ دار اللہ کو سمجھتا ہو، اس کا ایمان مضبوط ہو تو اللہ کا قرآن فیصلہ سناتا ہے فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، ایسے لوگوں کی اللہ قیامت والے دن قدردانی کرے گا، ایسے لوگوں کو اللہ قیامت والے دن جنت کا فیصلہ سنائے گا، ایسے لوگوں کے لیے اللہ قیامت والے دن جنت کے ایسے باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے دودھ کی نہریں بہ رہی ہوں گی، جن کے نیچے شہد کی نہریں بہ رہی ہوں گی، جن کے نیچے شراباً طہورا کی نہریں بہ رہی ہوں گی، لیکن یہ اس شخص کے لیے ہوگا جو اپنی نیت کو بھی درست کر لے گا، جو اپنے اعمال سنت کے مطابق کر لے گا، جو شخص اپنے ایمان کو ہمیشہ مضبوط رکھے گا، اللہ قیامت والے دن اس کے لیے جنت کا فیصلہ کرے گا۔ آج کل کے زمانے میں اپنی اولاد کو قرآن کے ساتھ جوڑنا یہ بہت مشکل ہے، یہ انگارہ ہاتھ میں لینے کے مترادف ہے، یہ آنکھیں بند کرنے کے مترادف ہے کہ لوگوں کے بچے او لیول اور اے لیول پڑھنے چلے جائیں، لوگوں کے بچے روٹس اور بیکن ہاؤس اور بینچ مارک جیسے برانڈز پہ جا کے دنیاوی تعلیم حاصل کریں، اور اللہ نے آپ کو سرمایہ بھی دیا ہو، بینچ مارک کے سارے اخراجات بھی اٹھا سکتے ہوں، بیکن ہاؤس کے سارے اخراجات بھی اٹھا سکتے ہوں، آپ سارے کے سارے اخراجات اٹھانے کے باوجود، یہ حیثیت اور یہ وقت رکھنے کے باوجود، آپ اپنے بچے کو صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے، صرف اور صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے، صرف اور صرف اپنی نسل کو دین سے جوڑنے کے لیے ایک قاری قرآن کے سامنے بٹھا دیتے ہیں۔ یقین کیجئے آپ دنیا کے خوش قسمت ترین انسان ہیں، یقین کیجئے آپ دنیا کے خوش قسمت ترین انسان ہیں۔ توجہ کیجئے، حدیث مبارکہ سنانے لگا ہوں، جو اپنے بچوں کو قرآن پڑھاتے ہیں، جن کے بچے رمضان میں مصلی سناتے ہیں اور صبح اٹھتے ہیں، نماز پڑھ کے گھر آتے ہیں، مصلی سنانے کے لیے صبح سے قرآن پڑھنا شروع کرتے ہیں، اشراق تک قرآن پڑھتے رہتے ہیں، سو جاتے ہیں، پھر اٹھتے ہیں، چاشت پڑھتے ہیں، پھر منزل پکی کرتے ہیں، ظہر کی نماز پڑھتے ہیں، پھر قرآن پڑھتے ہیں، عصر کی نماز پڑھتے ہیں، پھر قرآن پڑھتے ہیں، مغرب کی نماز پڑھتے ہیں، تراویح کی تیاری شروع کر دیتے ہیں، افطاری کرتے ہیں، پھر قرآن پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ کا بچہ آپ کے گھر میں قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے۔ حدیث سنیے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے، اس قرآن پڑھنے کی برکت سے اللہ اس گھر میں خوشحالی پیدا فرما دیتے ہیں۔ دوسری بات اللہ کے نبی نے فرمائی، جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے اللہ اس گھر میں رحمت کے فرشتوں کو نازل فرما دیتے ہیں۔ تیسری بات اللہ کے نبی نے ارشاد فرمائی، جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے اللہ اس گھر سے شیاطین کو بھگا دیتے ہیں۔ اور اگلی بات بھی سنیے گا، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، جس گھر میں قرآن نہیں پڑھا جاتا، جو گھر قرآن سے خالی ہوتا ہے، اس گھر کو اللہ اس گھر والوں کے لیے تنگ کر دیتے ہیں باوجود کشادگی کے۔ جس گھر میں قرآن نہیں پڑھا جاتا اللہ اس گھر سے رحمت کے فرشتوں کو واپس بلا لیتے ہیں۔ جس گھر میں قرآن نہیں پڑھا جاتا اللہ اس گھر میں شیاطین کا بسیرا ڈلوا دیتے ہیں۔ اس قرآن کی بڑی برکتیں ہیں، اس قرآن کی بڑی رحمتیں ہیں۔
اس قرآن کی بڑی عزت اور بڑا شرف ہے، لیکن اس قرآن کو چھوڑنے والوں کا گھر تنگ ہوتا ہے۔ اور یہ میرے اور آپ کے مشاہدے کی بات ہے، اللہ کی قسم لاکھوں ہیں، اللہ کی قسم کروڑوں ہیں، اللہ کی قسم بینک بیلنس بھرا ہوا ہے، پراپرٹی ہے، بڑی بڑی بلڈنگیں ہیں، بڑے بڑے پلازے ہیں، لیکن گھروں کی حالت دیکھ لیجئے، نہ چاکیاں ہیں، پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، بے سکونی ہے، طہارت نہیں ہے، پاکیزگی نہیں ہے، اطمینان نہیں ہے۔ اللہ نے ساری کی ساری دنیا کی آسائشیں دی ہوئی ہیں، وہ ایک ایک گدا 2-2 لاکھ کا لے کر، وہ ایک ایک میٹرس 4-4 لاکھ کا امپورٹڈ منگوا کے بھی اللہ ان کو سکون کی نیند نہیں دیتا۔ لیکن جو بچہ صبح سے شام تک قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے، مغرب کے بعد عشاء کے بعد وہ بستر پہ جا کے لیٹتا ہے، اس کی جو تلائی ہوتی ہے اس کی روئیں بھی نرم نہیں ہوتی، لیکن اللہ اس کو اطمینان اور سکون والی نیند عطا فرماتے ہیں۔ یہ قرآن کی بڑی برکتیں ہیں، یہ قرآن کی بڑی رحمتیں ہیں، اور قرآن چھوڑنے کی بڑی نحوستیں ہیں، قرآن چھوڑنے کی بڑی بے برکتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس قرآن کو بڑی عظمت عطا فرمائی، بڑا شرف عطا فرمایا، بہت بلندی عطا فرمائی، بہت بڑا مقام عطا فرمایا۔ اور جو اس قرآن کے ساتھ جڑ جاتا ہے، جو اس قرآن کے ساتھ اپنا تعلق اپنا لیتا ہے، اللہ اس کو بھی بلند کر دیتے ہیں، اللہ اس کو بھی رفعتیں عطا فرماتے ہیں، اللہ اس کو بھی بلند کر دیتے ہیں۔ دیکھتے نہیں ہیں، یہ بچہ ہے چھوٹا سا معصوم بچہ ہے، آج سارے کے سارے اس بچے کے اعزاز میں جمع ہیں۔ اس بچے کو پاکی ناپاکی کے بھی شاید سارے مسائل نہیں ہے پتہ، اس بچے کو قرآن کا معنی بھی شاید معلوم نہیں ہے، اس بچے کو قرآن کی تفسیر بھی شاید معلوم نہیں ہے، اس بچے کو حدیث کا علم بھی شاید معلوم نہیں ہے، اس بچے کے پاس مال و دولت بھی دنیا کا شاید نہیں ہے، لیکن میں اور آپ آج اس کے اعزاز و اکرام کے لیے پنڈی سے چل کے آ گیا ہوں، کوئی جنگ سے چل کے آ گیا ہے، کوئی پلندری سے چل کے آ گیا ہے، کوئی رٹا سے چل کے آ گیا ہے۔ یہ کس لیے؟ اللہ نے میرے اور آپ کے دل میں، ان کے سینے میں بیٹھے ہوئے قرآن کی وجہ سے عزت اور عظمت اور شرف بٹھا دیا۔